السلام علیکم فواد صاحب. جی السلام علیکم. اچھا فواد صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے، آف کورس اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کسی نہ کسی حد تک تحریک انصاف یا ان کے کچھ لوگ جو ہیں انفرادی طور پر وہ اس کے موجب بھی ہیں اور ان کی وجہ سے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہیں حکومت کو؟ وجہ سے تو مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھیے ایک بڑا ڈائلما ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. دیکھیے ہم پولیٹیشنز ہیں، ہم بندوقیں اٹھا کے پہاڑیوں پہ نہیں چڑھ سکتے، اور ہم فوج سے مقابلہ کے لیے جو ہے وہ ہم ٹرینڈ نہیں ہیں، نہ ہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، نہ ہی ہمارا نظریہ ہے، نہ ہی ہم اس لیے سیاست جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی ریبل لیڈر ہیں. ہم تو پولیٹیشنز ہیں، ہمیں ایک سپیس چاہیے پولیٹکس کرنے کے لیے. اب پرابلم یہاں پہ یہ آ گئی ہوئی ہے کہ وہ سپیس اتنی سکویز ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ایک نیریٹو جو ہے یہ اس طرح کا جو آپ نے بات کی، جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی آپ کہہ رہی ہیں، وہ آ رہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ادھر سے جو ہے وہ اتنا سکویز کیا کرتے ہیں، 48 کیسز ہو جاتے ہیں، 200 کیس ہے، ایک کیس سے نکلے دوسرے کیس، دوسرے سے تیسرے کیس، یعنی وہ لاٹھی گولی ہی چل رہی ہے. اچھا اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو اوورآل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو ایک اس وقت عوام ایک طرف کھڑی ہے، ان کا سینٹیمنٹ ایک طرف کھڑا ہے. اب ذرا جوڈیشری بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، اس کا ایک سینٹیمنٹ ہے وہ ادھر کھڑا ہے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور درمیان کی جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہے، اتنی تنگ ہے کہ اس میں سانس بھی نہیں لیا جا پا رہا عام آدمی کے لیے. بالکل. لیکن فواد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ ذمہ دار کون ہے، اور دوسرا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے جمہوریت یا جمہوری رویوں کی کمی تھی، اظہار آزادی رائے کی کمی تھی، اب مزید کمی ہو گئی ہے، یعنی ہائیبریڈ سے ہائیبریڈ پلس پہ ہم آ گئے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں ذمہ دار میں نا پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو کیمپینز بنا رہے ہیں زیادہ تر باہر سے بنتی ہیں فوج کے خلاف، اس میں جو پی ٹی آئی کا ایلیمنٹ ہے وہ بڑا کم ہے. اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ علیحدگی پسند ہیں، سیسیشنسٹ ہیں، اور اب انہوں نے نیا کام یہ بھی کر لیا ہے کہ بہت بے شمار اکاؤنٹس ایسے ہیں جو عمران خان کی پاپولیرٹی کو استعمال کرتے ہیں یہ آرمی کے خلاف نیریٹیوز بنانے کے لیے. آپ ان کی دیکھیں گے ڈی پی ٹی آئی کی ہوگی، اور لیکن آپ تھوڑا سا بھی پیچھے سرچ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ، اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ 100% پی ٹی آئی کے بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، ان میں کئی لوگ ہیں جو کہ اتنی زیادتیاں کچھ سمجھتے ہیں بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ سے چلے گئے، یا جن کو جو اسٹیبلشمنٹ نے بھی مینجمنٹ نہیں کر سکی وہ اس کی وجہ سے کچھ لوگ چلے گئے. بٹ میجورٹی اگر میں جب دیکھتا ہوں، اور صرف سامنے اس کو آپ اکاؤنٹس کو جب دیکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر یا دوسروں کے اوپر، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک پی ٹی آئی جیسی جو قومی جماعت ہے جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ فوج میرے سے بھی زیادہ اہم ہے، اس کا حصہ نہیں ہے. بلکہ فواد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ بھی تھے، یعنی تحریک انصاف کی حکومت کے کچھ سابق لوگ جو ہیں جب وہ باہر گئے ہیں تو اور طرح کی کیمپینز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں رؤوف حسن صاحب کے، یا جو بھی ان کی پاس چیزیں آئی ہیں وہ باہر سے جو کچھ چلتا تھا وہ ان کے پاس موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کیمپین کا حصہ ہیں اور یہ کرنا پڑے گا، حکومت کو مجبوری بن گئی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیں آسما، ٹو بی فیئر ود رؤوف حسن، آپ ان کو بڑا پرانا جانتی ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، لیکن وہ اب اینٹی آرمی یا اینٹی پاکستان نیریٹو چلانے والے بندے تو نہیں ہیں نا، ٹو بی فیئر ود ہم. اور یہ ایسے ہی کہہ دینا کسی کو، یہ بھی ایک ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ جو بھی اختلاف رائے ہو اس کو ہم فوراً غدار بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور یہ ماضی میں پولیٹیشنز جو ہیں وہ آپس میں کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہمارا مذہبی جس طرح سے آپ دیکھیں انفارچونیٹلی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ اگر کسی کو اختلاف ہے تو اب ان کے خلاف مذہبی کیمپینیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. سو یہ پرابلم تو ایک ہے، لیکن اس میں ایک مینجمنٹ بھی چاہیے. ہر چیز ڈنڈے سے گولی سے ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ آپ کو نہیں لگتا کہ ہیں کچھ لوگ تحریک انصاف میں جو کہ یہ سب کام کر رہے ہیں؟
ان کے کیا مقاصد ہیں؟ I seriously doubt that کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر شامل ہوگا، اس لیے کہ تحریک انصاف کا جو بیسک نظریہ ہے جو عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ وفاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کی کامیابی ہی کیا ہے، پی ٹی آئی کا ایڈوانٹیج ہی کیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں کی جماعت ہے، وہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے، وہ لنگوسٹک نہیں ہے، وہ ایتھنک نہیں ہے، یہی تو پی ٹی آئی کی قوت ہے۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فواد صاحب دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں جی، آپ مکمل کیجئے بات۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے جو تلخیاں ہیں، دیکھیں نا تلخیاں تو بڑی ہیں، مثلا ابھی اگر یہ آپ عدت کیس دیکھیں جس طرح سے بنا، جو اس کے اندر بحث ہوئی، جو باتیں ہوئیں، اس کے بعد جو ہے جو کیمپینز کچھ لانچ ہوئی ہیں جس میں کہ ہمارے فوج کے آفیسرز کی تصویریں لگائی گئیں، یہ والی، یہ تو دیکھیں نا تلخیاں بڑی ہیں، ان تلخیوں کو بھی کمی لانے کی ضرورت ہے، پاکستان کو نارمل ملک بنانے کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت، یا آپ تو کہتے ہیں ابھی بھی جماعت ہے آپ کی جو سابقہ جماعت ہے یا تحریک انصاف ہے، اتنی پاپولیرٹی کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ٹریک پہ ہے، وہ اس طرح کا دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہے جس طرح کہ بڑھایا جا سکتا تھا، یا جتنی ان کے پاس عوامی مقبولیت ہے اس وقت کیوں ناکامی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب اور ناکام ہو رہے ہیں اس سلسلے کے اندر؟ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت اگر ابھی تک سروائیو کر رہی ہے تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت کوئی پولیٹیکل حکمت عملی نہیں ہے، اور ہم نے ایک خواہ اپنی لڑائیاں جو ہیں وہ اتنی بڑھا لی ہیں کہ ایک ایسی حکومت جہاں شہباز شریف اور آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سیاسی لاش بن چکے ہیں، اور وہ لاش ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس میں بڑے لوپ ہولز ہیں۔ مثلا ابھی دیکھیں نا، ایک نئی پلیئر جو انٹر ہو چکا ہے اس سارے معاملے میں وہ جوڈیشری ہے، اور ابھی آپ کے پروگرام میں بھی عطا تارڑ صاحب نے جس طرح سے ججز کو رگیدا، ججز کے بارے میں گفتگو کی، یہ سارا دیکھیں، یہ جو سارے ججز ہیں یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تو فیصلے نہیں نہ کر رہے۔ پرابلم یہ آئی ہوئی ہے کہ جوڈیشری سمجھتی ہے کہ حکومت انہیں ایک پولیس یا ایف آئی اے بنانا چاہتی ہے، جو اور بالکل ماتحت ادارہ بنانا چاہتی ہے، لہٰذا وہ تو اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی جو اوورآل حکمت عملی، اس کا میں آپ کو دو چیز مطلب انسیڈنٹس بتاؤں نا کہ کتنے انٹرسٹنگ ہیں، کہ جسٹس عالیہ نیلم جو تھیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن رہی تھیں، اور ساری سپریم کورٹ ان کے ساتھ تھی، اور پی ٹی آئی کے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے جا کے عالیہ نیلم کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور اب وہ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، اور اب ہم ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج ہی آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ میں جی، اب آپ بڑا کوئکلی آج کا میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ جی بتائیے۔ کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کو بڑھانا حکومتی ایجنڈا ہے، لیکن اس کو آج ہماری جو پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی ہیں وہ لے کے چلی گئی ہیں بل کہ جناب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 25 ہونی چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ ڈس ایرے میں ہے۔ حکمت عملی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب خود ہی ساری چیزیں چلا رہے ہیں۔ دیکھیں دن کے وہ جتنی ملاقاتیں کرتے ہیں سارے فیصلے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ذمہ دار ہیں سارے؟ نہیں، دیکھیں نا آسما، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نا، عمران خان تو جیل میں ہے۔ عمران خان کو کیا چاہیے؟ ان کو ایک تو ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے، نمبر 2 ان کو ایڈوائس چاہیے، پھر وہ جو پولیٹیکل حکمت عملی بنائی اس کی ایگزیکیوشن چاہیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں یہ لیڈرشپ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو خود بھی کوئی شاید خاص پتہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو ایک ڈس ایرے ہے سارا، اب یہ لڑائی ٹرائی اینگولر ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک طرف فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے، اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور یہ۔ اچھا، اب یہ تین ہے، اب یہ ان کے یہ جو ایک ہو رہی ہے، ایک یہ آپ کے یہ کہ ایک تینوں طرف کی ایک جو فائٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر جو اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے سر، اس کا پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا ہے۔